امید ہے آپ سب خیریت عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا موقع عطا فرمایا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام موضوع نہیں، یہ وہ نور ہے جو سوچ کو بدلتا ہے، کردار کو نکھارتا ہے اور دل و جان میں اللہ کی محبت کو جگاتا ہے۔ ہم نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے واقعات پڑھیں گے، بلکہ ان کی حکمت، ان کا اسلوب تربیت، ان کا اخلاق، ان کی رحمت، ان سب کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سیشن محض معلومات کا سلسلہ نہیں، یہ دلوں کی بیداری، سوچ کی اصلاح کی ایک کوشش ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نہایت لطیف اور نازک پہلو پر ٹھہر کر غور کریں گے، اور وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال۔ وہ حسن جسے آنکھیں دیکھ تو لیتی ہیں مگر بیان کرنے سے قاصر رہتی ہیں۔ وہ جمال جو صرف چہرے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اخلاق، گفتار، خاموشی اور رحمت بن کر دلوں میں اتر جاتا ہے۔ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اگرچہ ہم اس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن سیرت کے ذریعے ان کے حسن کو محسوس کر سکتے ہیں، ان کے جمال سے دل کو جوڑ سکتے ہیں اور ان کے اسوۂ حسنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اس سیشن میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن محض دیکھنے کی چیز نہیں، بلکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے اور انسان کو بہتر انسان بنا دیتی ہے۔ ہمارا مقصد صرف سننا نہیں بلکہ سمجھ کر اپنانا ہے، کیونکہ اصل سیرت وہی ہے جو لفظوں سے نکل کر زندگی میں اتر جائے۔ میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ آپ کی موجودگی اور سیکھنے کی یہ طلب ہی اس سیشن کو بابرکت بناتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت ذکر کو ہمارے لیے باعث ہدایت، باعث سکون اور باعث قرب بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے حسن و جمال کے کامل تھے جو بیان سے باہر ہے۔ جس طرح اخلاق میں یکتا تھے، اسی طرح حسن و جمال میں بھی بے مثال۔ اس جمال اور کمال کا اثر یہ تھا کہ دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور قدر و منزلت سے خود بخود لبریز ہو جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور اجلال و تکریم میں لوگوں نے ایسی وفاکاری اور جان نثاری کا ثبوت دیا جس کی مثال دنیا میں کسی اور شخصیت کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا اور ہم نشیں محبت کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراش تک پہنچے، چاہے اس کے لیے گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ اس کی محبت کی وجہ یہ بھی تھی کہ عادتاً جن کمالات پر جان چھڑک کی جاتی ہے، ان کمالات سے جس قدر حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا ہے اور کسی کو نہیں ملا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک احادیث کی روشنی میں۔ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبد خزائیہ کے خیمے کے پاس سے گزرے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا: چمکدار رنگ، روشن چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندلے پن کا عیب، نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو،
چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے روشن اور پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناتواں کے نگاہ میں نہ جچیں اور نہ لمبا کے ناگوار لگے، دو شاہوں کے درمیان ایسی شاہ کی طرح ہے جو سب سے زیادہ تازہ اور خوش منظر۔ رفقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ بنائے، کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں، مطلع و مکرم نہ ترش و رو نہ لغو ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لمبے تڑنگے تھے نہ ناٹے کوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانے قد کے تھے، بال نہ زیادہ گھنگرالے تھے نہ بالکل کھڑے کھڑے، بالکل دونوں کے بیچ کی کیفیت تھی، رخسار نہ بہت زیادہ پرگوش تھا نہ تھوڑی چھوٹی تھی، اور پیشانی پست، چہرہ کس قدر گولائی لیے ہوئے تھا، رنگ گورا، گلابی آنکھیں، سرخی مائل پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینے پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکی، باقی جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پر گوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان پر چل رہے ہیں، جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی دست، سب سے زیادہ جرأت مند، سب سے زیادہ صادق اور سب سے زیادہ بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے زیادہ شریف ساتھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہو کر رہ جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر بڑا ہے، جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری، سینے پر بالوں کی لمبی لکیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو قدرے جھک کر چلتے، گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہانہ کوشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں باریک تھیں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گورے رنگ پر ملاحت چہرے اور درمیانہ قد و قامت کے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار، نہ خالص سفید نہ گندم گو، وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کنپٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ کے نیچے انفقہ میں سفیدی دیکھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان فقہ میں چند سفید بال تھے۔ حضرت برا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر درمیانہ تھا، دونوں کندھوں کے بیچ فاصلہ تھا، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ لباس پہنے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب سے زیادہ اعلیٰ تھا۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک گول تھا۔ ربی بنت معوذ کہتے ہیں کہ اگر تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہ دیکھی، لگتا تھا کہ سورج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا۔ لگتا تھا کہ زمین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل بے فکر ہوتے۔ حضرت کعب بن مالک کا فرمان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو کبیر حضلی کا شعر پڑھا۔ ترجمہ: جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں، پسندیدہ اور برگزیدہ ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، گویا وہ ماں کامل کی روشنی ہے جس سے تاریکی آنکھ مچولی کھیل رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے: اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے۔ پھر فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، گویا دونوں رخساروں میں اناردانہ نچوڑ دیا۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں، اور آپ ہنستے تو صرف تبسم فرماتے، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگایا ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے جیسے نور نکلتا دکھائی دیتا۔ گردن گویا چاندنی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں طویل، داڑھی گھنی، پیشانی کوشادہ، ابرو پیوستہ اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی، رخسار ہلکے، گردن کے نیچے سینے تک ناف تک چھڑی کی طرح دوڑا ہوا بال، اور اس کے سوا شکم اور سینے پر کہیں بال نہیں، البتہ بازو اور مونڈوں پر بال تھے۔ شکم اور سینہ برابر، سینہ مست اور کشادہ، کلائیاں بڑی بڑی، ہتھیلیاں کشادہ، قد کھڑا،
تلوے خالی اعزاب بڑے بڑے، جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سہل رفتار سے چلتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حریر و دیبا نہیں چھوا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلیاں سے زیادہ نرم ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے بہتر۔ حضرت انس ہی کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ گویا موتی تھا، اور ام سلیم کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مجھ سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ جو کہ بچے تھے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایک خوشبو محسوس کی گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عطار کے عطر دان سے نکالا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے پر تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم یا پسینے کی خوشبو سے جان جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے تشریف لائے ہیں۔ حلیہ مبارک حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ تذکرہ خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ میں تحریر ہے کہ باعث تخلیق کائنات سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک آنکھوں سے لگائے اور لرزتے ہونٹوں سے چومنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ دل میں خیال آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپائے اقدس غور سے دیکھنا چاہیے تاکہ مہر نبوت کا مشاہدہ ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے قدموں کی خاک کا یہ ذرہ سراپائے اقدس و مطہر و مکرم میں اس قدر غرق ہو گیا کہ وہ خود کو بھول گیا اور عالم و کیف و وجدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر جا کھڑا ہو اور نہایت ادب و عقیدت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا مبارک اوپر اٹھا دیا، اور اس فقیر کو اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت کا مشاہدہ کروایا۔ مہر نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر سیدھے کاندھے اور گردن کے درمیان ایک گول دائرے نشان کی صورت میں ہے۔ گول دائرے کے اندر گوشت یا کھال سرخ رنگ کی ہے اور گوشت عام جسم سے قدرے ابھرا ہوا ہے، اور اس دائرے کے اندر نہایت لطیف اور نرم پروں کی مانند رواں ہے۔ اس روئی کا رنگ بھورا ہے اور یہ اتنا خوش نما اور دیدہ زیب ہے جس کا اظہار الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ دائرے کا قطر تقریباً روپے کے برابر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک سیدھی اور چوڑی ہے، شانے اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک گول اور بڑا ہے، پیشانی کھلی ہوئی، اور اس قدر پر عظمت کے نظر بھر کر دیکھنا ممکن نہیں۔ نظر اٹھتی ہے تو پلک جھپک جاتی ہے اور ساتھ ہی سر تسلیم خم ہو جاتا ہے۔ باعث تخلیق کائنات کے منہ مبارک گھنے اور مضبوط، رنگ سیاہ، بالوں میں ایسی عجیب سی چمک کہ کبھی دیکھنے میں آتی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ کھلتا ہوا گندمی، بھونے گھنی اور ایک دوسرے سے پیوست ہے۔ آنکھیں روشن اور بڑی،
نہ بہت بڑی نہ بہت چھوٹی، بہت حسین، اتنی خوبصورت کہ بے مثال۔ خاص بات جو آنکھوں میں نظر آئی یہ کہ آنکھوں کا ڈیلا سفید چمکدار اور پتلی کا رنگ کالا لیکن گہرائی میں نیلا۔ پتلی کے چاروں طرف دوڑے اس طرح جیسے سورج کے چاروں طرف شعائیں پھوٹتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ شعائیں یا لہریں براہ راست ذات باری تعالی پر جا کر ٹھہرتی ہیں۔ آنکھ کے ڈھیلے میں جو سفیدی ہے اس میں سچے موتی جیسے چمک ہے۔ پتلی کی گہرائی میں جو نیلا پن ہے اس میں بھی سچے موتیوں کی چمک نمایاں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پلکیں گھنی اور سیاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلک جب جھپکتی ہے تو فضا اور ماحول میں لرز پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک لمبی اور نیچے سے چوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوپر کا ہونٹ پتلا اور نیچے کا ہونٹ قدرے موٹا، دہانہ نسبتاً بڑا اور انتہائی خوبصورت۔ گفتگو فرماتے تو ذہن میں یہ بات آتی کہ اللہ تعالی ہم کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک گھنی، گول اور چھوٹی یعنی ایک مشت سے تقریباً نصف کم۔ لبیں باریک اس طرح کے ریش مبارک سے ملی ہوئی۔ گردن مبارک بھری ہوئی اور قدرے لمبی، نہ زیادہ لمبی اور نہ زیادہ چھوٹی۔ سینہ مبارک ابھرا ہوا ہے، سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک لمبی لکیر نظر آتی ہے جیسے الف بنا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی میں گوشت بھرا ہوا ہے، لیکن پیر کے جوڑے اور تلوے بالکل سیدھے۔ پائے مبارک کے اوپر کا حصہ اٹھا ہوا، اتنا اٹھا ہوا کہ پہلی نظر میں محسوس ہو جاتا ہے۔ اوپر کا حصہ اٹھا ہوا ہونے کی وجہ سے پیر کے نیچے تلووں میں خلا ہے۔ اگر کوئی آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لیٹ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں تو پیر مبارک کے نیچے سے آر پار نظر آتا ہے۔ دندان مبارک سیدھے اور نمایاں، دانتوں کے درمیان فاصلہ ہے اور دانتوں میں ایسی چمک ہے کہ نظر خیراں ہو جائے۔ مسکراہٹ دلکش ہے، ہنستے وقت دندان مبارک ظاہر نہیں ہوتے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں تو آنکھیں بھی مسکراتی ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان میں نہیں آ سکتی، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال بھی بیان سے باہر ہے۔ مختصر یہ کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے۔ آپ سب دوست احباب سے درخواست ہے جو بھی آپ کو سمجھ آئے یا جو آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پلیز ضرور ہینڈ ریز کریں اور ہم سب سے ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر بانو، وعلیکم السلام۔ سوری میں ہینڈ ریز نہیں کر سکی، لیکن میں کچھ عرض کرنا چاہوں گی۔ ویسے ہی دیکھ رہی تھی کہ جو اولیاء کرام علیہ السلام ہیں، جب ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو وہ کیا بیان فرماتے ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ ان کی کتابوں سے جو بیانات ہیں وہ عرض کرنا چاہوں گی میں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، میں نے ایسا حسن و جمال کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا گویا سورج جو آنکھ میں نہیں بلکہ دل میں طلوع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت
امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال ظاہر ہوتا ہے تو دل سے ہر اور جمال محو ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارہا خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال بیان سے بالا تر تھا۔ ہر زیارت کے بعد الفاظ میں عاجزی بڑھ گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس پر منکشف ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال اس دنیا کا نہیں ہے۔ اور آخر میں عرض کروں گی حضرت محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال تمام جمالات کا جامع تھا، نہ کوئی صورت اسے گھیر سکتی ہے، نہ وصف اس تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرض کرنا چاہوں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو تو نور اور سکون دیکھو گے، اور حسن و جمال اس نور کے تابع ہوتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ آپ کا باجی۔ بے شک یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت وسیع ٹاپک ہے کہ یہ بیان میں نہیں آ سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حسن و جمال کے حامل تھے۔ آپ سب بہن بھائیوں سے بھی ریکویسٹ ہے، اگر آپ سب کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو ضرور لازمی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی رخسانہ باجی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے شاہ عبد الرحیم صاحب جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے والد صاحب ہیں، ان کا ایک خواب یاد آتا ہے۔ انہوں نے ذکر کیا ہے اس کا کہ ایک مرتبہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہیں خواب میں زیارت ہوئی تو انہوں نے اس حوالے سے پوچھا کہ حسن یوسف دیکھ کے تو انگلیاں کٹ گئی تھی خواتین کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے غیرت عشق کی وجہ سے میرے حسن و جمال کو 70,000 بشریت کے پردوں میں چھپا دیا، کیونکہ کوئی میرے اس حسن و جمال کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ اس لیے جو عشق والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں گشتے زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حسن یوسف دیکھ کے تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ظاہر ہو جاتا تو لوگ اپنی گردنیں کاٹ دیتے، اتنے بے خود ہو جاتے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی کوئی تاب لا ہی نہیں سکتا۔ اور ابھی یہ عالم ہے کہ جنہوں نے نہیں بھی دیکھا تو وہ بھی اس عشق میں گرفتار ہیں، اس سحر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ سوچئے کہ جن پہ کچھ تھوڑا سا بھی حسن ظاہر ہوا ہے تو وہ تو بے خود ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی چا بانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جان آنا۔ اور جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا رخسانہ باجی۔ بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال صرف آنکھوں کو نہیں دل کو مسخر کرتا ہے۔ جی تنویر بھائی آپ کا ہینڈ ریز تھا، آپ کوئی بات کرنا چاہیں؟ جی باجی، میں گزارش کرنا چاہوں گا صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق کہ ان مشتاقان دید کے دل میں ہر لمحہ یہ تمنا دھڑکتی رہتی تھی کہ ان کا محبوب کبھی بھی ان سے جدا نہ ہو۔ صبح و شام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے اپنے قلوب و اذہان کو راحت و سکون
باہم پہنچاتے رہے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و صورت میں ایسا یکتا و تنہا اور بے مثال بنایا تھا کہ کائنات رنگ و بو میں کوئی دوسرا اس کا ہمسر نہ تھا۔ اسی طرح حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ تو آپ اپنے شعراء افاق کلام میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سراپا اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ قامت موزوں تے ٹور حسین ما زاغ نظر و شمس جبیں، جنوں ویکھیاں آوے رب تے یقین، یہ صورت ہے بے صورت تھیں، بے صورت ظاہر صورت تھیں، بے رنگ دسے اس مورت تھیں، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں، اے دے حسن دا پر تو شمس و قمر، اے دے متوالے بو بکر و عمر، ایہا رقصی لاج لحد اندر، ایہا صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزا تے روز حشر، وچ قبر تے پل تھیں ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ اور آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ تو صحابہ کرام اول تا آخر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت فرماتے تھے، اور اسی محبت کا کرشمہ تھا کہ نہ انہیں اپنی جان کی پرواہ تھی، نہ مال و اولاد کی، وہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز جانتے تھے۔ جی بہت شکریہ، میں نے یہی بہت شکریہ آپ کا تنویر بھائی، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ایکسپلین کیا۔ بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ایسا روشن تھا جیسے گویا چاندنی کا چاند ہو۔ جی اشتیاق بھائی۔ بہت شکریہ باجی، آپ کا ٹاپک ہے ہی اتنا حسین و جمیل کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کی اتنی پیاری انداز میں جو ہے وہ کیا، تو اسی حوالے سے جو ہے وہ ایک شاعر کے چند الفاظ ہیں تو وہی پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے کہ ہر ایک جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں اور عاشق رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اپنے اپنے انداز میں انہوں نے جو ہے وہ پیش کیا ان کی حمد و ثنا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ان کی شان مطلب کیا کوئی بیان کر سکتا ہے کہ لا یمکن ثنا کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی سعدیہ بھائی۔ جی، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بیان سے باہر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اللہ تعالیٰ کے نور سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت عبد الکریم الجیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال اللہ تعالیٰ کے جمال کا آئینہ ہے، تو تبھی تو دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ہمیں کہ سبحان اللہ،
بس یہی عرض کرنا تھا، شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا ساجدہ جی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھ کر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ میں بھی شفقت ہے اور وقار، حسن صورت کے ساتھ حسن اخلاق کا ایسا امتزاج کسی اور میں نظر نہیں آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن جمال کے متعلق آج ہم نے جو بھی ٹاپک پڑھا اس میں بہت ڈیٹیل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کے بارے میں بیان ہوا تھا۔ آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے، آپ سب کوئی بات کرنا چاہیں، کچھ شیئر کرنا چاہیں، جو بات آپ کو سمجھ آئی ہے آپ ضرور ہینڈ ریز کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہربانو، یہ ماشاءاللہ سے میرے خیال میں جب سے میں سیرت کی کلاس لے رہی ہوں، یہ کوئی سحر انگیز سیشن تھا۔ بہت اچھے آپ لوگوں نے ایکسپلین کیا اور بہت مزہ آیا ان کے، بہت روح کو سکون ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین اجر دے۔ سن کے اتنا سکون آتا ہے، تو جو دیکھتے ہوں گے ان کی تو کیا ہی بات ہوگی، ماشاء اللہ۔ بالکل جی باجی، بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، باوضو رہنا چاہیے تاکہ ہم ان کے ساتھ منسلک ہو سکیں۔ جی عائشہ باجی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت خوبصورت سیشن، بہت خوبصورت، آپ نے بہت پیارا بیان کیا ہے۔ آپ جیسے جیسے پڑھ رہی تھی ویسے ویسے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ان کا جو ہے نا جلوہ اپنی آنکھوں میں اتار لیں۔ اتنا پیارا کہ واقعی ایسی تحریر کبھی نہیں پڑھی، ہم نے کبھی نہیں سنی، نہ کہیں پڑھی۔ یہ جب آپ پڑھ رہی تھی تو وہ ایک جو بات یاد آ رہی تھی کہ جو مکہ مکہ کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملنے نہیں آتے تھے، کیا بات تھی کہ ان پہ آپ نظر نہ ڈالیے کہ آپ انہی کے ہو کے رہ جائیں گے۔ وہی میرے ذہن میں گونج رہا تھا کہ بس انہی کے ہو کے رہ جائیں گے۔ اتنا پیارا بیان ہے کہ بالکل یہی ایسی ہی بات ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا عائشہ باجی، آپ نے بہت خوبصورت انداز اور بہت اہم نقطہ کی طرف توجہ دلائی۔ جی رخسانہ باجی۔ ایکچولی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے اور کستوری جیسا ذکر ہے، دل چاہتا ہے کہ یہ خوشبو پھیلتی چلی جائے اور ہم اس میں سے کچھ حصہ سمیٹ لیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سنتا ہے وہ بھی مبہوت ہو جاتا ہے، اور جو دیکھتا ہے وہ بھی ایسا اس سحر میں گم ہو جاتا ہے۔ وہ گفتگو کا سحر ہے، وہ چہرہ مبارک رخ انور کا سحر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر بات وجہ تخلیق کائنات ہیں اور حسن و جمال سب سے بڑھ کے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ ایک وجہ جو بتائی جاتی ہے یہ کہ اس زمانے میں obviously شروع میں جو بھی لوگ موجود تھے انہیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ حلیہ مبارک بیان کریں، کیونکہ وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات دیکھتے تھے۔ لیکن ایک بہت ہی اہم اور خاص بات ہے، کیا سارے لوگ آنکھ بھر کے دیکھ پاتے تھے؟ جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ آنکھ بھر کے نہیں دیکھا جاتا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمکین حسن، ایسا حسن کہ جس کو جتنا زیادہ دیکھے دل چاہے کہ اور زیادہ دیکھیں اور زیادہ دیکھیں، دل بھرتا ہی نہیں تھا۔ جیسے معبد نے کہا جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور راستے میں جب وہ معبد کی طرف رکتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور ایک لاغر بکری کا دودھ دھوتے ہیں، اب وہ خاتون بالکل نہیں جانتی، لیکن وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے سحر میں گم ہو گئی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ
جو وہ برکات دیکھتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا سحر دیکھتی ہیں، اس میں کیسے کھو جاتی ہیں کہ شام کو جب ان کے ہسبینڈ آتے ہیں ابو معبد، تو وہ ان سے کہتی ہیں کہ ایک مبارک شخصیت آئی تھی اور وہ ایسے تھے، اور وہ ان کا پورا ایک حلیہ بیان کرتی ہیں، جن میں سے ایک جملہ وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ جو مبارک تھے وہ ایسے تھے کہ ان کو دیکھنے سے آنکھ بھرتی ہی نہیں تھی، دل بھرتا ہی نہیں تھا، دل چاہتا تھا کہ انہیں دیکھتے ہی چلے جائیں اور دیکھیں اور دیکھیں اور دیکھتے ہی چلے جائیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا میٹھا حسن تھا۔ میٹھا حسن اور طرح کا ہوتا ہے، لیکن نمکین حسن ایسا ہوتا ہے جس کو دیکھ کے انسان کا دل نہیں بھرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بھر کے دیکھ پاتے تھے، جن میں آبویسلی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، کیونکہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی بیان کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جب دیکھتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو جب آئی کانٹیکٹ ہوتا تھا تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے مسکراتے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آئی کانٹیکٹ پہ ان کی طرف دیکھ کے مسکراتے تھے۔ صرف امیجن کیجئے کہ یہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی اجنبی شخص پہلی مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا تو وہ یوں سحر میں گم ہو جاتا، وہ یوں دیکھتا چلا جاتا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جیسے اسے کچھ ہوش ہی نہ رہتا۔ تو اسے پوچھا جاتا کہ کیا وجہ ہے، تو وہ کہتا کہ بس میرا خود پہ اختیار ہی نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس مبارک چہرے کو دیکھتا ہی چلا جاؤں۔ لیکن آبویسلی جو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے بہت سے واقف تھے، اور جن کا کچھ ادب کا ایک اور بھی انداز تھا، کیونکہ ہر ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان جی غنی رخسانہ جی، علی ایک لبرٹی تو نہیں تھی نا۔ تو یہ ایک ہر ایک کا اپنا انداز تھا۔ کچھ ایسے بھی صحابہ کے جو نہیں آنکھ بھر کے دیکھ پاتے تھے اور نظر جھکا کے رکھتے تھے۔ اور مجھے علامہ اقبال کا بس ایک شعر یاد آتا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ بہت شکریہ آپ کا رخسانہ باجی، آپ نے بہت خوبصورت انداز اور بہت ڈیٹیل میں ہمیں ایکسپلین کیا، ہمارے ساتھ پوائنٹس شیئر کیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن و جمال کہ کوئی دیکھے تو وہ اتنے سرور کی کیفیت اور اتنی گہرائی میں چلے جاتے تھے کہ پہلے تو دیکھ ہی نہیں پاتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، جب دیکھتے تھے تو پھر وہ سرور کی کیفیت میں گم ہو جاتے۔ جی یسرا باجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، وعلیکم السلام۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی ہوئی ہے۔ ہم پر ان کا یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و کرم ہم پر محیط ہے، اور اسی نسبت سے ہمارے اندر موجود نور نبوت میں حرکت پیدا ہو جائے تو ہماری روح نور نبوت سے لبریز ہو کر معراج کے انوارات سے منور ہو جائے۔ خالق تیرے کمال کی حد تو نہیں، مگر تخلیق مصطفیٰ تیری حد کمال ہے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلیہ وسلم۔ بہت شکریہ آپ کا یسرا باجی، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا۔ اگر اور بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم اس ٹاپک کو اینڈ کرتے ہیں اختتامی دعا کے ساتھ۔ یا اللہ، ہم آپ کے حضور عاجزانہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے محبوب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال سے فیض یاب ہونے کی سعادت نصیب فرما دیجیے۔ یا رب کریم، اگر ہماری آنکھیں ان کے دیدار سے محروم ہیں تو ہمارے دلوں کو اس نور سے محروم نہ رکھیے گا۔ ہمیں وہ خوش نصیبی عطا فرمائیں جو ہم سیرت کے ذریعے، ادب کے ذریعے، اتباع کے ذریعے ان کے حسن کو محسوس کر سکیں۔
یا اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن ظاہر کی جھلک ہمیں عاجزی سکھائے اور حسن باطن کی روشنی ہمیں روشن اخلاق اور ہمارے عمل کو سنوار دے۔ یا اللہ اس مجلس کو قبول و منظور فرما دیجیے، اس نیت کو خالص فرما دیجیے اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے محبوب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب نصیب فرما دیجیے۔ آمین سم آمین یا رب اللہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔